ہاتھ چھوڑو، میرا پیپر دینے جانا ہے۔ مجھے وہ نظریں پھیرتے بولی، دل عجیب ہو رہا تھا۔ اسے سامنے دیکھ دل بغاوت کرنے پر اتر آیا تھا۔ وہ سلجھی آنکھوں سے اس کی بازو پر گرفت مزید سخت کر دیا۔ ہرگز نہیں، پہلے میرے سوال کا جواب دو، کیوں بھیجا تم نے یہ وہ دانت پیستے بولا تھا؟ دل میں آگ سی چھڑ گئی تھی، صبر کی آن دیکھی راکھ میں بدل رہی تھی۔ دل کو آرزو نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے شراکت پسند نہیں، وہ لب بھیجے بام شکل بولی تھی۔ آنسو باہر آنے کو مچلنے لگے تھے۔ وہ اسے کئی لمحے دیکھتا رہا۔ گھر چلو، چھوٹی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نظریں پھیرتے بولا۔ آرزو زخمی سا مسکرائی تھی۔ وہ اب بھی اپنے کیے پر صفائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی؟ کیا سارے خسارے اس کے حصے آئے تھے؟ نہیں جانا مین جے چھوڑو مجھے ورنہ شور مچا دوں گی۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے وہ مچل کر بولی تھی۔ دانیال نے ماتھے پر تیوری چڑھائی، اسے دیکھا۔ کیا کہو گی؟ تمہارا شوہر تمہیں اپنے ساتھ تمہارے سسرال لے کر جا رہا ہے۔ وہ آبو اٹکا کر بولا، ہلکا سا ہنسا۔ آرزو نے شدید ناگواری سے اسے دیکھا۔ نہیں تو مجھے کڈنیپ کر رہے ہو؟ میں نہیں جانا چاہتی تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے ہاتھ پر آنکھ مارتے بولی تھی۔ دانیال نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھولا، ایسی بات ہے تو پہلے تمہیں بے ہوش کر دیتا ہو، پھر تم کہہ دینا تمہیں کڈنیپ کر کے لے کر جا رہا ہو۔ ہاتھ اس کی گردن ہر لے جاتے مخصوص نس دبائی کے اس کے لب جو کچھ کہنے کو ہوئے تھے وہی بند ہو گئے۔ وہ اس کے بازو میں جھول گئی جب دانیال نے ٹھنڈی بھرتے انتہائی سرخ رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اسے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ خان منشن آتے اس نے جھک کر اسے بازو میں اٹھایا تھا، اسے اندر لے جانے لگا جہاں گھر ویران تھا، اور ویران گھر بھی تو اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ حال میں سر جھکائے بیٹھی رانیہ نے اس منظر کو دیکھا۔ وہ مکمل سب کو نظر انداز کیے اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اوپر لٹائے وہ نیچے آیا تھا۔ سب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بیوی ہے میری، جہاں میں رہوں گا وہی وہ رہے گی۔ آپ لوگ مجھے ایسے مت دیکھے، وہ ماتھے پر 3 بار ڈالے بولا تھا۔ آغا جان نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ شہید صاحب رسے سے بولے تھے۔ وہ لب سختی سے بھینچ گیا۔ وہ باہر لان میں نکل گیا تھا بغیر کوئی جواب دیے، بغیر کچھ کہے۔ سب لوگ ٹھنڈی اور بھر کر رہ گئے۔ رانیہ نے 3rd فلور کے فرسٹ روم کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے اٹھتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ آہستگی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ اس کے بیڈ پر بڑے استحقاق سے لیٹی ہوئی تھی۔ رانیہ اس کے پاس تک گئی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی اور وہ بہت بہادر بھی تھی۔ رانیہ دھیرے سے مسکرائی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ جب رجن زدہ سی آنکھیں کھولتے آرزو نے چھت کو گھولا، پھر سامنے دیکھا۔ وہ آنکھیں چھپکائے بغیر سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی جہاں اس کا دیوار گیر پورٹریٹ تھا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ اس میں ایک مکمل مسکراہٹ، ہیزل آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس کے دل میں درد کی ایک ٹھیس اٹھی تھی۔ تنسلی سائی دیکھا، وہاں رانیہ بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آرزو جلدی سے بیڈ سے اٹھی، کوشش کے باوجود آنکھوں میں نمی چھا گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ آرزو رکھو، رانیہ بیڈ سے اٹھتے بولی تھی۔ آرزو کے قدم وہی زنجیر ہوئے، وہ رک گئی، آنسو پنکھوں کے پیچھے دھکیلے۔ وہ اس لڑکی کے سامنے ہرگز کمزور نہیں پڑنے والی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ جب رانیہ اس کے سامنے آتی کھڑی ہوئی، پھر ایک نظر اسے دیکھ کر ہنس دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ نے وہ یک لفظی بولی، پھر دانتوں تلے لب دبائے، لیکن سستی نکل ہی آئی۔ آرزو نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میں پریگننٹ ہوں، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ آرزو کا دل درد سے بڑھ گیا۔ وہ شخص کتنا آگے پہنچ گیا تھا۔ آرزو پھٹی پھٹی نظروں سے رانیہ کے وجود کو دیکھنے لگی۔ آنسو ٹوٹ کر گر گیا۔ وہ بھرم ٹوٹ گیا، سب کچھ بکھر گیا، دانیال کے بچے کی نہیں۔ رانیہ نظریں اٹھائی بولی۔ آرزو نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ وہ لب بھینچ گئی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر رانیہ نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں دانیال کھڑا تھا۔ سرخ آنکھیں لیے، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ رانیہ کو دیکھتے وہ سخت کرف لہجے میں بولتے آگے بڑھا اور اس کی بازو پکڑے اسے وہاں سے لے جانا چاہا تھا، جب رانیہ نے سختی سے اپنا بازو چھوایا۔ بس کرے، بہت کر لیا آپ نے میرے لیے، یوں اذیت میں نہیں دیکھ سکتی آپ کو، میں ماں بننے والی ہوں، لیکن دانیال میرے بچے کا باپ نہیں ہے، رانیہ شدت سے بولی تھی۔ آرزو نے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا، پھر دانیال کی آنکھوں نے لگاتار پھیلتی سرخی کو۔ میں کسی سے محبت کرتی تھی، لیکن عرف اس شخص نے میرا استعمال کیا، رحمت سے محبت کرتی تھی۔ میں ایک دن اس نے مجھے پارٹی پر بلایا تھا، اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس نے جو بولا میں نے کیا، میں بھول گئی، ہر پابندی ہر حد میں بھول گئی۔ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، میں کیسے بھول گئی؟ ایک مسلمان عورت کو تو غیر محرم سے بات بھی کرتے وقت لہجہ زہر کی طرح رکھنا چاہیے، اور میں بغیر رشتے کے
وہ بولتے بولتے رکھ گئی، وہ شدید رونے لگی تھی، شدت سے زمین پر بیٹھ گئی، آرزو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں پریگنر ہوئی، میں نے رحمت کو بتایا، وہ ٹال مٹول کرنے لگے۔ پھر ایک دن وہ غائب ہو گیا، میرا سب کچھ چھین کر اس کے دوست سے بات کرتے وقت میرے بابا نے ہماری باتیں سن لی۔ اس دن دانیال سر ہمارے گھر آنے والے تھے، میرے بابا کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا، وہ شدت سے روتی، پھر چسکی اس نے نظریں اٹھا کر آرزو کو دیکھا، بابا مر گئے، وہ ہچکیاں لیتے رونے لگی تھی۔ دانیال مٹیاں بھیج گیا، وہ سخت نظروں سے اسے گھورنے لگا تھا، لیکن وہاں پرواہ کیسے تھی۔ دانیال نے انہیں ہاسپٹل شفٹ کروایا، وہ زیادہ تر ہاسپٹل رہے تھے۔ بابا کو نیمن نے شرمندہ کر دیا اپنی آخری سانسوں میں۔ انہوں نے دانیال کو فورس کیا، مجھ سے شادی کرنے کو، وہ سر نہیں مان رہے تھے، لیکن بابا کی وجہ سے مان لیے۔ بابا نے وعدہ لیا تھا ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، سر وعدہ نہیں توڑے گے، لیکن رانیہ سر ہاتھوں میں گرائے رو دی۔ آرزو نے دانیال کو دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا ہے، انہیں رضیت میں تھے، تمہاری تصویر کے آگے بیٹھ کر روتے ہوئے بھی مجھے نہیں پتا تھا مرد کتنی شدت سے روتا ہے کہ سانسیں رکھنے لگے، وہ بھی کسی عورت کا۔ پھر یہ سب کی غلط نظروں کو سہتے دیکھا، میں نے انہیں سب کچھ برداشت کرتے دیکھا ہے، راتوں کو اٹھ کر ٹہلتے دیکھا، یہی وجہ سے ہوا سب۔ میں نے 2 ہفتوں میں اذیت کو عملی طور پر دیکھا، میں نے دانیال سفیر خان کو آرزو خان کے لیے تڑپتے دیکھا، روتے دیکھا، تمہاری تصویر کے آگے گڑبڑاتے دیکھا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے آرزو۔ وہ زکام زدہ سی گہری سانس اندر کھینچتے بولی، آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ وہ صرف تمہاری نہیں، ہر عورت کی عزت کرتا ہے۔ ہماری شادی ہوئی ہے، لیکن صرف میرے بچے کو اس کا نام ملے گا، بلکہ شہید اس نام پر اس کا بھی حق نہیں ہے۔ مجھ سے مزید بوجھ برداشت نہیں ہوتا، آرزو خان دل پھٹنے کو ہے، اس لیے میں نے وعدہ توڑ دیا، اتنے گناہ کیے ایک اور سے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے دانیال کو دیکھا، وہ اس کے سامنے آ گئی۔ دانیال نے نظریں پھیر لی، آرزو نے بے ساختہ وہ عمل دیکھا، اس کا دل شدت سے دھڑکا، کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، بس سانسوں کی آواز، کچھ تیز چلتی سانسیں تو کچھ مٹھوں پڑتے۔ سوری شہید، سوری لفظ بہت چھوٹا ہے، لیکن میرے پاس اس لفظ کے علاوہ وہ کوئی لفظ نہیں۔ بغیر کسی تعلق کے آپ نے میرے بابا کی عزت رکھی، میری عزت رکھی، اپنے خاص رشتے کو تکلیف دی، احسان مند آپ کی۔ رانیہ آنسو صاف کرتے بولی۔ وہ کمرے سے نکل گئی، وہ دونوں کمرے میں کھڑے تھے، بغیر کچھ بولے، وہ دونوں فاصلے پر تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کو بس دیکھ رہے تھے۔ شہید جذبات بیان کر رہے ہو، تم نے آنکھوں میں کیوں نہیں دیکھا، تم نے خوف محسوس کیوں نہیں کیا، تم نے محسوس نہیں کیا سانسیں مدھم رفتاری سے چل رہی تھی، دھڑکنیں بند ہونے لگی تھی، تم نے لفظوں کو یاد کیوں نہیں کیا۔ وائٹ روز وہ فتح جذبات میں بولا، ایک آنسو اس کی نیلی آنکھ سے گرا اور زمین بوس ہوا، وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا تھا دل تمہارے اختیار میں ہے، تم نے دل کی دھڑکنوں کو اپنے دور جانے پر محسوس نہیں کیا۔ وہ سوالیہ ہوا، وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا، ایک خاموش آنسو بہا، اس کی نیلی آنکھیں سرخ پڑنے لگی، آرزو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ تمہیں یاد ہے نہ تمہارے کندھوں پر شال رکھ دیتا تھا، تب بھی جب تم میری بیوی نہیں تھی، میں کیسے کسی عورت سے تب دل لگی کرتا جب تم فقط میری تھی۔ وہ اس کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھتے اسے جھنجھوڑ گیا، آرزو شدت سے سر جھکائے روتی، دل بند ہونے والا تھا۔ تم تو مار کے چلی گئی تھی مجھے، تم نے میرا یقین نہیں کیا، تم آرزو خان، تم نے خود کو نہیں مجھے بھی برباد کرنے کا سوچا، مجھے کانٹوں پر گھسیٹا۔ آرزو خان، تم نے سوچ بھی کیسے لیا میرا دل تمہارے علاوہ کسی کے لیے؟ کیا میری آنکھیں تمہیں فریب محبت بیان کر رہی تھی؟ کیا میرے لفظ سے تمہیں ہوش نظر آئی تھی؟ وہ اس کے بازوؤں پر گرفت سخت تر کر گیا، آرزو کو اس کی فولادی انگلیاں اپنی بازو میں دھنستی محسوس ہوئی، اس کا دل عجیب ہو رہا تھا، بہت عجیب، سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ دیکھتی رہ گئی، وہ آنکھوں میں نمی لیے کھڑا تھا، عجیب آنکھیں تھی، ستندر جیسے کہانی بیان کر رہی تھی۔ وہ تمہارے بغیر ور جانے کو دل کیا، ہر رات اذیت میں کٹی، ہر دن سہان وہ بنا، لمحے عذاب بنے، ایک بار بس ایک بار سمجھ لیتی مجھے، وہ اذیت سے نہ بھیجے بولا تھا۔ آرزو نے اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے دیکھے، آرزو خان ساکت رہ گئی، وہ لڑکی جھوٹ تھوڑی بول کے گئی تھی، وہ رو رہا تھا، اذیت ہی اذیت تھی۔ آنکھوں میں آرزو کو لگا بس وہی تڑپ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ تڑپ رہا تھا اور ایسا تڑپ رہا تھا کہ آرزو کو لگا وہ تو کچھ بھی نہیں تڑپی، وہ کتنی اذیتوں کا شکار ہوا تھا۔ آرزو خان کی نفرت، گھر والوں کی ناراضگی، دل کا ٹکڑوں میں تقسیم ہونا، مجھ سے علیحدگی چاہتی ہونا، تم دے دوں گا فلا تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہیں بھی خود کو بھی۔ وہ جبڑے بھیجے انتہا کو پہنچتے بولا، اسے خود کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہو رہی تھی،
گلے میں گرتی سی ابھر گئی، اس کا دل یک دم بدم رفتاری سے دھڑکنے لگا، یوں جیسے سب فنا ہونے والا ہو، یوں خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے صرف آرزو خان اس سے دور نہیں جائے گی، جیسے دنیا کی ہر چیز اس سے رک جائے گی، دور چلی جائے گی۔ عزت بچانا گناہ ہے، وہ استہزا ہنستے ہوئے بولا۔ گہرا سانس بھرا اور کمرے سے نکل گیا، اسے چھوڑ کر آرزو اس کے آخری جملے میں اٹک گئی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کیا؟ جب دراب خان نے آرزو کی عزت خراب کرنی چاہی تب کون تھا؟ آرزو کے ساتھ وہی تو تھا، اس کے گرد اپنی عزت پھیلا دی تھی، جب بھی اسے ضرورت پڑی تب کون تھا؟ دانیال سفیر خان ہمیشہ اس کا ساتھ دینے والا، اس نے ہمیشہ اسے عزت دی، اس کے غلط طریقے پر بھی کبھی اسے رسوا نہیں ہونے دیا۔ اس نے آرزو خان کو پابندی میں رکھا، لیکن پابندیاں آرزو خان کو بے عزت ہونے سے بچائے، ورنہ آج کیا ہوا؟ دانیال اپنے بچے کے لیے کسی کے نام کی ضرورت ہے، اسے کیا وہ شخص، کیا وہ واقعی غلط تھا یا واقعی عزت بچانا گناہ ہے؟ آرزو نے اپنا پورٹریٹ دیکھا، وہ شدت سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ شخص بس چند جملے بول کر گیا تھا اور یوں دل کو لگا جیسے سارے الفاظ بے معنی کر گیا ہو، جیسے وہ جملے نہیں موت کا پیغام ہو اور چند پل بعد کو ہونے والی ہو۔ آنسو کوڑ کر فرش پر گرنے لگے تھے، وہ دھڑکنیں بس دھڑکنے سے انکاری ہونے لگی۔ تیری ہونے سے سمجھتی تھی کہ دنیا تم ہو، ویسے دنیا کو میں بیکار کہا کرتی تھی، تم سے جب بچھڑ گئی تو بہت روئی ہوں میں، ویسے رونے والوں کو میں فنکار کہا کرتی تھی۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جمشید خان اسے سامنے دیکھ چین پہ تھے، وہ لب بھینچے سرد نظروں سے انہیں دیکھتے کھڑا تھا۔ اپنی بیوی کو لینے وہ سرد لہجے میں بولا، ماہر جو کمرے سے باہر نکل رہی تھی، اس کی آواز پر ٹھہر گئی۔ عائشہ لب دبائے کھڑی تھی، وہاں اس وقت گھر کے صرف چند افراد تھے۔ خبردار، میری بیٹی تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جائے گی، جمشید خان انگلی اٹھائیے بولے تھے۔ الیگزینڈر نے گردن ٹیڑھی کر کے دیکھا، کالے آنچل کو دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تڑپ کسک ایسی تھی کہ دل بس اسے دیکھنے کو مچل رہا تھا۔ وہ مانتا تھا وہ غلط ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ سے ہوا تھا؟ بٹر فلائی ادھر آؤ، گھر چلے، وہ عجلت میں بولا۔ اس کی لاپرواہی پر جمشید خان نے غصے سے دانت کچلاتے اسے ایک تھپڑ جڑ دیا تھا۔ عائشہ لبوں پر ہاتھ جما گئی، جبکہ ماں نے باہر نکلتے پھیلی آنکھوں سے اس ستم در کو دیکھا۔ وہ نظریں اس پر مرکوز کر گیا، اسے دیکھتے ہی دل میں جیسے سکون اتر گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ نیند جے نہیں جانا، وہ اس کے سامنے آتی بولی۔ وہاں اب صفیہ بیگم اور نور بیگم کھڑی تھی، وہ ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اگر قصوروار ماہر تھا تو وہ بھی قصوروار تھی، جن کی وجہ سے وہ ایسا بن گیا تھا، لیکن اس نے ماہر کو کچھ بھی بتانے کی جسارت نہیں کی تھی۔ تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں لینے آیا، بتا رہا ہوں کہ ہم گھر جا رہے ہیں۔ وہ اس کی بازو پکڑنے والا تھا، جب ماہر پیچھے کو اچھلی وہ سخت تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ لب بھینچے آنکھوں نے نمی لیے بولی تھی۔ دل تو تب بھی تڑپ رہا تھا، مقابل کی اجڑی ویران حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اب آنکھوں میں سر پر نہیں تھا، وہاں خوف تھا۔ الیگزینڈر کی آنکھوں میں خوف تھا، نظر کا فیرز، یا پھر واقعی وہ ڈر رہا تھا۔ غلطی ہو گئی، چلو میرے ساتھ۔ وہ آگے کی جانب بڑھا، جب وہ پیچھے ہو گئی الیگزینڈر کو لگا سانس روک جائے گا۔ وہ دور جا رہی تھی، وہ پاس نہیں آنا چاہتی تھی۔ میرا کیا قصور تھا؟ اگلا سوال سخت لہجہ۔ ماہر سر جھکا گیا، سوال تھا جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لفظ ہی کچھ ایسے تھے، تمہاری فیملی نے غلط کیا میرے ساتھ؟ بٹر فلائی وہ اذیت سے آنکھیں میچ گیا، آنسو ٹوٹ کر اس کی شیروں میں جا سمجھا۔ ماہر کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میں نے پوچھا نہیں، میرا کیا قصور تھا؟ میں نے یہ نہیں پوچھا میری فیملی نے کیا کیا، بس میرا قصور کیا تھا؟ وہ واپس سوالیہ ہوا، وہ سر جھکا گیا۔ کوئی جواب ہوتا تو دیتا۔ وہ گہرا سانس بھر گیا، یوں لگا جیسے ہوا میں آکسیجن نہ ہو، یوں لگا جیسے سانسیں تھمنے لگی ہو۔ میرا قصور کیا تھا؟ پھر کیا میرے ماں باپ کا مرنا میرا قصور تھا؟ کیا بھوکے رہنا میرا قصور تھا؟ کیا میری بہن کا مرنا میرا قصور تھا؟ بولو، میری کیا غلط تھی جو مجھے اس طرح بنایا گیا؟ وہ اس بار اسے دور جانے سے پہلے تھام گیا، اسے چھپا تو دل نے دھڑکنوں کا ساتھ دیا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ ماہر سانس روک گئی، وہ اذیت دیتے لفظ تھے۔ بولو، جواب دو میری آنکھوں کے سامنے سب ختم ہو گیا۔ میرا قصور تھا، میری چھوٹی بہن بھوک کی وجہ سے روتی رہی تھی، میرا قصور تھا۔ ہاں، بدلے کا راستہ چنا غلط تھا، لیکن سے راستہ بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے سر پر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا، بٹر فلائی میں روز اذیت کاٹتا تھا۔ تم نے کہا تھا نہ، میں ڈر کیوں نہیں مانتا؟ وہ اس کے چہروں کو ہاتھوں کے پیاروں میں بھر گیا، اذیت سے لبریز آنکھیں ماہر کی آنکھوں میں گاڑھی، کوئی چیز کھونے لائق تھی ہی نہیں جس کی واپسی کے لیے، جس کے دور ہونے کے خوف سے نہ کرتا۔ پھر تم آئی تمہارے لیے کہ میں نے نہ ہر وہ چیز جو تمہیں میرے پاس واپس لے آئی۔ بٹر فلائی، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، اس کا حساب مجھ سے لے رہے
میرا ساتھ ہوا میں کس سے حساب لو بولو جواب یہ ساکھ قانون میری غلط کیا؟ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرا، وہ زبر سے آنکھیں بیچ گیا، وہ ساکت ہو گئی تھی۔ نہیں رہنا چاہتی نہ میرے ساتھ، تمہیں چھوڑنے کا حوصلہ ہوتا تو کب کا بدلہ پورا کر چکا ہوتا، بہتر ہے میں مر جاؤں۔ وہ جبڑے بیچے بولا، لانگ کوٹ میں ہاتھ ڈالا، ریوالور باہر نکالی، ماہر کی آنکھیں پھیر گئی، ہر کوئی ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر تم چلی گئی نہ بٹر فلائی میں پھر برا بن جاؤں گی اور اس بار شریر میں برائی کی انتہا پر جاؤ، بہتر ہے میرا وجود ختم ہو جائے۔ وہ ریوالور اپنی کن پٹی پلٹ گیا، ماہر نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا، وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار بولا تھا میں مذاق نہیں کرتا، اور وہ سچ بولتا تھا۔ ماہر کی دھڑکنیں رکنے لگی تھی۔ الیگزینڈر، وہ اس کی جانب بڑھی جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دور ہو جانے کا بولا تھا۔ وہ اذیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ تھا، ایک وجود تھا اس کے پاس جیسے وہ کھونے کے دہانے پر تھا، اور اگر وہ وجود چھوٹ گیا تو سامنے تو موت کھڑی تھی۔ تم نے کہا تھا اللہ کا وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اس لیے نہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ بٹر فلائی وہ غم سے لبریز لہجے میں بولا، ماہر لب بھیج گئی، دل عجیب ہونے لگا۔ وہ جادوگر تھا، وہ کایا پلٹ دیتا تھا۔ ماہر کو اپنا سانس روکتا محسوس ہوا، وہ پلٹ گئی، وہ یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے راو دیتے انداز کو یوں اذیت و غم میں ٹوٹتا بکھرتا ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پلٹ گئی اور الیگزینڈر کو سب ختم ہوتا محسوس ہوا۔ ناانصافی تو اس کے ساتھ بھی ہوئی تھی، نہ وہ کس سے حساب لیتا، شاید ہر کوئی اس کے زخموں کو اس کی دہشت میں چھپا کر بھول گیا تھا۔ بولی چلنے کی آواز آئی، ماہا خان کے قدم ساکت رہ گئے۔ وہ وہی رکھ گئی، پیچھے دیکھنا ماہر لگنے لگا، دل میں نشتر سے چبے دھڑکنیں مدھم پڑ گئی۔ یہ راہ دیکھی تیری، چاہے زمانے لگ جائے، زمانے لگ جائے، زمانے لگ جائے، یا تو آ جائے یا ہم ہی ٹھکانے لگ جائے۔ خاموشی سے کھڑا تھا وہ شخص، بالکل خاموش، چہرے پر سختی لیے یا پھر اذیت کو سختی کے پیچھے چھپائے وہ ایک درخت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تیز ہوا چلتی دل کو سکون پہنچانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ سینے میں ایک الاؤ دیکھ رہا تھا، سر میں یہاں سے کل جا رہی ہوں۔ وہ ہاتھ باندھے جھکے سر کے ساتھ بالکل اس کے پیچھے کھڑے ہوتے بولی، وہ خاموش ہی کھڑا تھا۔ میری وجہ سے وہ دانتوں تلے لب دبا گئی، شاید وہ لڑکی وضاحت دینا چاہتی تھی اپنے گناہ کا، لیکن بار بار دہرانا اسے اذیت دے رہا تھا۔ تمہیں اس حالت میں کہیں نہیں جانا چاہیے، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا جو ہماری تقدیر نہ، ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جا کر ریسٹ کرو تم۔ وہ سنجیدگی سے بولا، پھر پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سگائی اور لبوں میں دبا گیا۔ اس نے گردن اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا، شاید کسی کے انتظار میں، کسی کی دیر کی خاطر، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ شدید اذیت میں نبتلا ہوا تھا۔ وہ نظریں جھکائے رانیہ کے پاس سے گزر گیا، وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ رانیہ انڈیا چٹکتی رہ گئی، وہ گھر سے دور جانا چاہتا تھا، شاید ایسی جگہ جہاں سکون مل جائے، لیکن سکون تو کہیں میسر نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص اچھے سے جانتا تھا اس سے دوری اسے اندر ہی اندر مار دے گی۔ اس سے دور جانے کی سوچ ہی کرب زدہ ہوتی تھی، اور وہ اس سے دور جانے کی بات کر آیا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا اور کان کو لگایا، جلد از جلد پیپر ریڈی کر دے۔ وہ لب بھیجے بولا، پھر موبائل بند کرتے جیب میں ڈال دیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں چاند نہیں تھا، آسمان خالی تھا۔ وہ اس فضا سا ہنسا، وہ بھی تو خالی تھی، اس کے بغیر، اپنی دماغ لڑکی کے بغیر، آفت کے بغیر۔ تم نہ لگا پاؤ گے اندازہ میری تباہی کا، تم نے دیکھا ہی کہاں ہے۔ مجھے شام ہونے کے بعد